دیتے ہیں۔ بات تلخ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں آنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا، جمعے کی جو واجبیت ہے، فرضیت ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ جتنے آ چکے ہیں ان کی بھی، اور جو اس کے بعد آئیں گے ان کی بھی، جو نماز کے قریب آئیں گے ان کا بھی ہو جائے گا، لیکن جو نام اللہ کے پاس جانے ہیں اس نام کو لکھوانے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ نماز پڑھنے سے جمعہ ہو گیا، لیکن جو عزتیں، جو برکتیں، جو اعزاز، جو شرف پہلے آنے والے، پہلی صف والے، پہلے لمحوں میں آنے والے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں موجود ہونے والے لے گئے ہیں، بعد میں آنے والے میرے وہ بھائی اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی سستیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ جستجو کر لیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کا دن ہے، آج کا دن میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ آج فرشتے میرا نام آسمان کی بلندیوں پہ جا کے میرے اللہ کے سامنے لیں گے، پھر شاید کسی حد تک میں اس سستی سے باز آ جاؤں۔ یہ اتنا اہم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھے سے غسل کرتا ہے، وَكَبَّرَ، اور جلدی مسجد میں آتا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، جلدی آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، اور دوران خطبہ کوئی لغو بات نہیں کرتا۔ یہ لغو بات ہے کیا؟ اس حدیث کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کوئی لغو بات، فضول حرکت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان لہ بکل خطوۃ، حدیث سنی اور دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ یہ کام کر لے، جلدی آئے، غسل کر کے آئے، صاف ستھرا لباس پہن کے آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، اور دوران خطبہ کوئی فضول حرکت نہ کرے، کوئی لغو بات نہ کرے، صرف پوری توجہ اپنی سننے پہ لگا دے، کان اللہ بکل خطوۃ، اس بندے کے ہر قدم پہ اجر صیامہا و قیامہا، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے، 1 سال کے قیام کا ثواب لکھتا ہے۔ تھوڑے سے تھوڑے قدم اٹھا کے بھی اگر ہم مسجد میں پہنچے ہیں تو 50 قدم تو اٹھائے ہیں نا۔ نبی کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک قدم پہ 1 قدم اٹھاتا ہے، 1 رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہر قدم پہ 1 سال کی نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں کہ پورا 1 سال اس بندے نے روزے رکھے ہیں۔ دوسرا قدم اٹھاتا ہے، نیکی کیا لکھی جاتی ہے کہ پورا 1 سال اس بندے نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کے اندر ہی گزارا ہے۔ اس نعمت سے محروم نہ ہو، اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اور میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں، انسان اپنی مرضی سے چل کے مسجد میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری سانسیں ہماری اپنی نہیں ہیں، ہمارا پورا جسم ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں، اگر مجھ سے لیٹ ہو رہی ہے نا تو مجھے غور کرنا چاہیے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ وقت پہ نہیں پہنچ سکا۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں آ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا، میں پہنچ نہیں سکتا، آیا ہی نہیں گیا، جایا نہیں گیا، سچی بات یہ ہے جو پہلے آ گئے ہیں ان کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، ان کو اللہ لے آیا ہے، اور ان کو اس بات کا، اپنے رب کا جتنا شکر کر سکتے ہیں وہ کم ہے۔ نیکی اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اگر کوئی نیکی انسان نہیں کر پاتا، اس سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی نہ کوئی اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔
کیونکہ جب میں نہیں آتا، میں لیٹ ہوتا ہوں، میں پہنچ نہیں پاتا، مجھے سوچنا چاہیے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ میرے رب نے مجھے نیکی کے کام میں پیچھے رکھا ہے اور نیکیوں سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اس اللہ کے سزا دینے کے بڑے طریقے ہیں۔ وہ جب کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ رزق بند نہیں کرتا، وہ انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑتا، وہ انسان کی زبان بند نہیں کرتا، کانوں کی سماعت نہیں چھینتا، بلکہ وہ اللہ چھینتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ سے دوری کی نشانیاں ہیں، ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں کہ 7 دن کے بعد بھی میں وقت پہ مسجد میں نہ آ سکوں، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، میرے اور آپ کے لیے ایمان کا جائزہ لینے کا لمحہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں نیکی کے کاموں میں پیچھے ہو رہا ہوں۔ جب اتنی بڑی فضیلتیں میرے محمد الرسول اللہ نے مجھے بتلا دی ہیں، اس کے باوجود اگر میں پیچھے رہتا ہوں تو مجھے اپنے رب سے نیکی کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور جو سستیاں میرے اندر آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ان سستیوں کو چستیوں میں بدل دے۔ جب ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں تو سب سے پہلا کام آ کے یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیک غطفانی نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں لیٹ ہوا، آ کے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران تقریر، دوران خطبہ رکتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں، یا سلیک قم، یا سلیک قم، اے سلیک اٹھ جا، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، اٹھ کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر۔ بہت سارے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں آتے ہیں مسجد میں اور آنے کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، 2 4 6 8 جتنی اللہ نے توفیق دی وہ سنتے ادا کریں، لیکن جب خطیب خطبہ شروع کر چکے تب کم از کم 2 رکعتیں آ کے بیٹھنا بنتا ہے۔ اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھے بغیر کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی تم میں سے مسجد میں آئے والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے پھر بیٹھ کے خطیب کا خطبہ سنے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا انتہائی اہم مسئلہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، بعض اوقات انسان لا علمی میں یہ کام کر بیٹھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی سنگینی کتنی ہے۔ چند لمحے پہلے میں نے لغو بات کی آپ کے سامنے، تعریف کی تھی کہ لغو اور فضول حرکت کسے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لغو حرکت یہ ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو ہی دیکھتا رہوں، میں اپنے ناخنوں کو ہی کھرچتا رہوں، میں زمین سے تنکے اٹھاؤں، میں کبھی اس کی طرف دیکھوں کبھی اس کی طرف دیکھوں، اور یہ بھی لغو حرکت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص خطبہ جمعہ کے دوران 2 بولنے والوں کو یہ کہے کہ چپ ہو جاؤ، فقد لغوتا، اس نے بھی لغو حرکت کی ہے۔ آپ باریکی دیکھیے حدیث کے لفظوں کی، ایک تو خود نہیں بولنا، دوسرا یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی بول رہا ہے اس کو یہ کہنا نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ، اس لیے اس کو نہیں کہنا 2 بول رہے ہیں ان کا بھی شور، تیسرا ان کو چپ کروائے گا اس کا بھی شور، یعنی کہ دوسرے لوگوں کی توجہ اگر آپ کی باتوں کی طرف ہو جائے تو سارے کا سارا جرم اور گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خطیب خطبہ دے رہا ہے
لغو حرکت نہیں کرنی، اور لغو حرکت یہ بھی ہے کہ کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کو خاموش کروا رہے ہیں، اور لغو حرکت یہ بھی ہے کہ آپ آئے بعد میں ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلی دوسری تیسری صف میں مجھے جگہ ملے، گردنوں کو پھلانگ کے دوسروں کو پیچھے پیچھے کر کے بیٹھنا آ کے، یہ بھی لغو حرکت ہے۔ جس کو جہاں پہ جگہ ملے اسی جگہ بیٹھ جائے، کیونکہ یہ لمحے اتنے اہم لمحے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کسی اور چیز کی طرف دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس شخص نے اپنے جمعے کا اجر اور ثواب ضائع کر لیا ہے۔